مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا. جو فتوا دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں, جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں, بیڑا غرق کر کے رکھ. حضرت صاحب اسی شاعراں دے دین تے نہیں, ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں. ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے, لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے. بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت, اس نے کہہ دیا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا, لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے. صدیق اکبر ڈرے, عمر فاروق ڈرے, عثمان غنی ڈرے, مولا مشکل کشا ڈرے, امام ابو حنیفہ ڈرے, امام مالک ڈرے, امام حسن بصری ڈرے, حبیب اجمی ڈرے, بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اٹھیاں شانہ والے. جی مجھے پتا ہے حضرت, اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے, ساڑی بلیاں دے ہاتھ لا, جی مجھے پتا ہے پورا لکھیں. قرآن ڈرا رہا ہے بیٹا, قرآن ڈرنا ہے ہم نے بیٹا. میں حضرت صاحب دکھ سے پھر کہا کرتا ہوں, میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں گے, اور اگر 10 محرم آئی تو امت سبیل اور لنگر سے آگے. صبر حسین, نہ فکر حسین, نہ پیغام حسین, نہ انداز حسین, نہ سجدہ حسین, نہ تلاوت حسین, نہ رضا حسین. امت گئی نہیں آگے, سامبو پائی گلاف تے مخانے تے کبا تے گنبد ہی چلے جی پائی. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھڈی. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ کا شکر ہے. تو آیا نا قابو میں رہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں, بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے, ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے. آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں, اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے, کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی, اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں, اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا.